آپ کو بتانے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل تیرے بن۔ اس کی آنے والی قسطوں میں آپ دیکھیں گے کہ حیا کا انجام کیا ہوگا۔ مرتسم میرب کے گھر نہ آنے کی وجہ سے دن بہ دن پاگل ہوتا جا رہا ہوگا۔ اس کو یہ فکر پاگل کر دے گی اور یوم لوم ہوگا کہ مرتسم جینا ہی بھول گیا ہے۔ مرتسم کو ہر وقت یہ فکر ہوتی ہے کہ میرب اپنے ساتھ کچھ کر نہ لے، کہیں اس نے اپنے آپ کو نقصان تو نہیں پہنچا لیا۔ تنہائی میں اس کو یاد کر کے بہت روتا ہے اور دعا بھی کرتا ہے کہ میرب بالکل ٹھیک ہو، اور اے اللہ میرب جہاں کہیں بھی ہو اس کی حفاظت کرنا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے ماں بیگم وقاص کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم بچوں کو سمجھا دیں گے، مجھے میرب سے ملوا دو، میں مرتسم کی ماں ہوں۔ وہ وقاص کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گی۔ میں مرتسم کی طرف سے وقاص معافی مانگتی ہوں، تم جانتے ہو کہ میرب کہاں ہے، بوڑھی ماں کے حال پر رحم کھاؤ، مجھے اس سے ملوا دو۔ مرتسم نے تو بات کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، مجھ سے میرے بیٹے کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ وقاص کو اس بات پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے، آپ کے بیٹے کی وجہ سے میرب نے ان سے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ ماں بیگم کو کہتا ہے کہ میرب میری بیٹی ہے اور میں نے اس کو باپ کی طرح پالا ہے، آج وہ اپنے باپ سے بھی منہ موڑ بیٹھی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں مجھے میرب کا کوئی پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ میرب نے خود کو کہاں چھپا لیا ہے۔ اس پر نیلا بیگم ماں بیگم کو روتے ہوئے کہتی ہے، آپ کو تو میری بیٹی بہت بری لگتی تھی، وہ تو آپ کے گھر کا ماحول خراب کر رہی تھی، اب تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اب تو آپ کی جان چھوٹ گئی ہے۔ ماں بیگم کہتی ہے کہ میرب میں لاکھ بچپنا صحیح، آخر وہ میرے گھر کی عزت ہے۔ اس پر نیلا بیگم اور زیادہ غصے میں آتی ہے، اگر وہ آپ کی عزت ہوتی تو آج گھر سے یوں بے گھر نہ ہوتی، پہلے میرب ملے تو صحیح، پھر دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اب ماں گھر آ کر اور زیادہ پریشان ہو جائے گی، مرتسم کی حالت ان سے دیکھی نہیں جائے گی اور پریشان ہو جائے گی کہ مرتسم اب تو آدھی آدھی رات تک گھر نہیں آتا، اور جب بھی گھر آتا ہے تو وہ اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے۔ تو ماں کہتی ہے مرتسم تم بول رہے ہو، گھر میں تمہاری ایک بوڑھی ماں بھی ہے۔ پھر مرتسم ماں بیگم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ میری وجہ سے خود کو سزا نہ دیں، آپ میری وجہ سے اپنی نیند کیوں برباد کرتی ہیں۔ ماں بیگم غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے جس کا جوان بیٹا ساری رات گھر سے باہر رہا ہو وہ ماں آرام کی نیند کیسے سو سکتی ہے، اور اس سے پوچھتی کہ ایسا کیا ہوا تھا کہ میرب نے ایسا قدم اٹھایا، آخر اس نے ایسا قدم کیوں اٹھایا تھا، آخر ایسا کیا ہو گیا تھا، یا کون سی قیامت ٹوٹ گئی تھی۔ وہ یہ سوال مرتسم سے پہلے بھی کئی بار کر چکی ہے، لیکن مرتسم اس کا کوئی جواب نہیں دیتا۔ اب میرب کے بارے میں وقاص کو بھی نہیں پتا، اور حیا سے بھی میں نے کئی بار پوچھا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اگر حیا کو پتا ہوتا تو وہ مجھے سب کچھ بتا دیتی، اس کو میرے غصے کا اچھی طرح سے پتا ہے۔ اب مرتسم حیا کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا ہے، اس کا تو بس نہیں چلتا کہ اپنے سامنے پڑی ہر چیز کو آگ لگا دے۔ اس پر وہ ماں کو کہتا ہے کہ حیا کہاں ہے، اس کو اسی وقت بلائیں۔ ماں بیگم حیا کو بلواتی ہے، مرتسم اس کو پکڑتا ہے اور دھکا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بے حیا سے پوچھیں، اگر یہ نہیں بتائے گی تو پھر میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا جو کہ آپ کی شان کے خلاف ہوگا۔ اس پر ماں کہتی ہے کہ تم کو سب کچھ پتا تھا لیکن تم نے مجھے نہیں بتایا۔ اب حیا ماں کو سب کچھ بتا دے گی۔ دوسری طرف مرتسم میرب کو تلاش کر کے تھک جائے گا، پھر ایک دن اچانک ہسپتال سے کال آئے گی کہ میرب جہاں ہے۔ جب مرتسم وہاں جائے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میرب ماں بننے والی ہے، اور وہ خوشی کے باعث اس کو ہسپتال سے گھر لے آئے گا۔ ادھر حیا آگ بگولا ہو رہی ہوگی کہ اس کا یہ وار بھی کام نہیں آ سکا، پھر اس کی شادی بھی اس جیسے ہی کسی لڑکے کے ساتھ کر دی جائے گی اور وہ بہت پچھتائے گی، لیکن اب کیا پچھتائے ہو تو جب چڑیاں چن گی کھیت اور سوچے گی کہ مرتسم کے پیچھے لگ کے نورین جیسا بھی ایک اچھا لڑکا گوا دیا، مرتسم بھی گوا دیا اور مرتسم بھی نہ ملا۔ اب حیا کی شادی ہو جائے گی اور مرتسم اور میرب دوبارہ اکٹھے رہنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح ایک خوشحال طریقے سے ڈرامے کو ختم کر دیا جائے گا۔